انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے وضو یا غسل واجب ہو۔ نیاست غلیظہ ہے جیسے پخانہ ہے، پیشاب ہے، بہتا خون ہے، پیپ ہے، منہ بھر الٹی ہے، یہ سب نیاست غلیظہ ہے، یعنی اگر منہ بھر الٹی ہو جائے تو وہ بھی ناپاکی ہے پخانے کی طرح۔ اور نیاست غلیظہ کا حکم کیا ہے؟ تو نیاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر ایک درہم سے زیادہ، کپڑے پر یا بدن پر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بغیر پاک کی اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، اور اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے۔ اور اگر درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر بغیر پاک کی نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور ایسی صورت میں کپڑے یا بدن کو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر درہم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہو تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت، ایسی نماز کو دوہرا لینا بہتر ہے۔ اب درہم کیا ہے، میں اس کی وضاحت آگے ہے کہ نیاست غلیظہ کا درہم یا اس سے کم زیادہ ہونے سے مراد یہ کہ نیاست غلیظہ اگر گاڑھی ہو، مثلا پخانہ ہے، لید وغیرہ ہے، تو درہم سے مراد وزن میں 4.5 ماشا 4.374 گرام ہے۔ لہذا اگر نیاست درہم سے زیادہ یا کم ہے تو اس سے مراد وزن میں 4.5 ماشے سے کم یا زیادہ ہونا ہے۔ اور اگر نیاست غلیظہ پتلی ہو جیسے پیشاب ہے وغیرہ تو درہم سے مراد لمبائی اور چوڑائی ہے، یعنی ہتھیلی کو خوب پھیلا کر ہموار رکھیے اور اس پر آہستگی سے اتنا پانی ڈالیے کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے۔ اب جتنا پانی کا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم سمجھا جائے گا۔ یہ ہتھیلی ہے، پانی ڈال دیں گے، یہ درہم اتنا بڑا سمجھا جائے گا۔ اگر کسی کو بوندی بھر پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا تو اس سے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور اس سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز میں کوئی کراہت نہیں، کراہت ہوگی مطلب نماز ہو جائے گی اس کی۔ اگر کپڑے یا بدن پر، جیسے آپ نے بھی پیچھے سنا کہ کبھی نماز ہی نہیں ہوگی، وہ کب ہے؟ اگر اس پھیلاؤ سے زیادہ اتنا لگ گیا تو نماز نہیں ہوگی، آپ پڑھیں گے تو نماز آپ کی ہوگی ہی نہیں۔ اگر اتنے کے برابر ہے جتنے بھی رک رہا ہے تو نماز ناقص ہوگی، ایسی نماز کا دہرانا واجب ہوتا ہے۔ اور اگر بندی یا اتنے انگلی کے پورا اتنا لگ گیا تو نماز ہو جائے گی، بس یہ ہے کہ کراہت کے ساتھ، خلاف سنت ہے۔ کپڑے، اب درہم وہی ہے یہی چوڑائی، اور وزن کے حساب سے پخانہ وغیرہ ہے تو وہ 4.5 ماشے۔ اگر کپڑے یا بدن پر چند مقامات پر ایک درہم سے کم نجاست لگی ہو تو کیا حکم ہے؟ کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نیاست غلیظہ لگی اور کسی جگہ درہم کے برابر نہیں مگر مجموعہ درہم کے برابر ہو تو درہم کے برابر سمجھی جائے گی، اور زائد ہے تو زائد۔ مثال کے طور پر خوب چھینٹا پڑ گیا ہے، کچھ یہاں کچھ یہاں کچھ وہاں، سب کو اگر جوڑ دیا جائے تو درہم سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ناپاک ہو جائے، وہ کپڑا ناپاک ہو، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ مچھلی، مچھر یا مکھی وغیرہ کا خون اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کیا ہے؟ مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹمل اور مچھر کا خون اور کھچر اور گدھے کا لعاب یعنی تھوک اور پسینہ، یہ سب پاک ہے۔ ٹھیک، مچھر مار دیا تو ایسا وضو فرض نہیں ہو جائے گا، پاک ہے سب۔ پسینہ اور گدھے کا کھچر کا وہ لعاب، تھوک اور پسینہ سب پاک ہے۔ بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو اس کا کیا ہوگا؟ گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی کا جھوٹا مکروہ ہے۔ کتے کا لعاب کیا ہے؟ کتے کا لعاب ناپاک ہے، کتے کا تھوک جو ہے وہ ناپاک ہے۔ اگر جسم یا کپڑے سے کتا چھو جائے تو کیا حکم ہے؟ خوب غور سے اس کو سن لیجئے، پوری زندگی اس کو یاد رکھیے گا، اس میں بہت لوگ کنفیوژن ہے۔ کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم بھیگا ہو، بدن اور کپڑا پاک ہے۔ ہاں، اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو اور بات ہے، یا اس کا لعاب لگے تو ناپاک کر دے گا۔ کتا کے چھو جانے سے بدن سے ہم ناپاک نہیں ہو جاتے، اگرچہ کتا بھیگا ہوا ہو، اب چھو کے چلا گیا اور کپڑا بھیگ گیا ہلکا سا ہمارا، تب بھی ہم ناپاک نہیں ہیں، جب تک کہ ہمیں یقین نہ ہو کہ کسی نالے والے سے کود کے آیا ہو، تب تک آپ ناپاک نہیں ہیں۔ جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے ان کے پسینہ، جیسے جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی ناپاک ہے، اور جس کا جھوٹا، دیکھیے پسینہ بھی ناپاک ہے اور لعاب بھی ناپاک ہے، جھوٹا پاک، اس کا پسینہ اور لعاب بھی پاک، اور جس کا جھوٹا مکروہ اس کا لعاب اور پسینہ بھی مکروہ۔ کن پرندوں کی بیٹ پاک ہے؟ جو پرندے حلال اونچے اڑتے ہیں جیسے کبوتر، مینا، مرغابی، ان کی بیٹ پاک ہے۔ کیا دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟ جی نہیں، ایک دن
کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہوتا ہے جس طرح عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ انسانی جسم سے نکلنے والی رطوبت کب پاک ہے؟ جو رطوبت انسانی بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں ہے۔ مثلا خون یا پیپ بہ کر نہ نکلے یا تھوڑی سی الٹی منہ بھر کے نہ ہو پاک ہے۔ خارش یا پھوڑیوں میں اگر بہنے والی رطوبت نہ ہو، صرف چپک ہو اور کپڑا اس سے بار بار چھو کر چاہے کتنا ہی سن جائے، پاک ہے۔ یعنی خون نکلا، بہا نہیں، بس چمک گیا تو آپ ناپاک، وہ وضو نہیں ٹوٹے گا اس سے، نہ وہ خون ناپاک ہے۔ اگر بہ گیا اتنی دور تک تو وضو بھی ٹوٹ گیا آپ کا اور وہ خون بھی ناپاک ہے، اس کو دھلنا ضروری ہے۔ مختلف جانوروں کے پیشاب اور ان کی بیٹ کا کیا حکم ہے؟ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب نیز گھوڑے کا پیشاب، اور جس پرندے کا گوشت حرام ہے خواہ شکاری ہو یا نہیں جیسے کوہ، چیل، شکرا، باز، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ یعنی یہ جن جانوروں کا گوشت آپ کھاتے ہیں ان کی بیٹ، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب نیز گھوڑے کا پیشاب، اور یہ جن پرندوں کا گوشت حرام ہے خواہ شکاری ہو یا نہیں جیسے کوہ، چیل، شکرا، اس کی بیٹ، یہ سب کیا نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم الگ ہے، یہ غلیظہ سے تھوڑا سا کم ہوتی ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس حصے میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے۔ مثلا آستین میں نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے تو اگر آستین کی چوتھائی سے کم ہے، یا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے، یا اسی طرح ہاتھ میں لگی ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے۔ یعنی اس صورت میں پڑھی گئی نماز ہو جائے گی، البتہ اگر پوری چوتھائی میں لگی ہو تو بغیر پاک کیے نماز نہ ہوگی۔ 4 حصے کر لیجئے، چوتھائی سے کم میں اگر لگی ہے تو پاک ہے۔ کسی کے منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک میں لالی سرخی آ گئی اور اس نے فوراً پانی پی لیا، اس کے جھوٹے پانی کا کیا حکم ہے؟ یہ جھوٹا پانی ناپاک ہے اور سرخی جاتی رہنے کے بعد اس پر لازم کی کلی کر کے منہ پاک کرے، اور اگر